جیسے ہی ماموں فرقان نے اپنے دونوں قصے ختم کیے، چند لمحوں کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی۔ صرف گاڑی چلنے کی آواز آ رہی تھی یا لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ کہتے ہیں جب بھی کسی محفل میں جنات کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں آس پاس ہی کوئی جن ضرور موجود ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات صحیح نہ ہو، محض لوگوں کا خیال ہو، لیکن اس وقت یہ بات بالکل صحیح تھی۔ اس بوگی میں جنات کا ذکر ہو رہا تھا اور برابر کی بوگی میں ایک جن بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لمبا چوڑا آدمی کمبل اوڑے بڑی خاموشی سے گاڑی کے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس بوگی میں ٹکٹ کلیکٹر لوگوں کے ٹکٹ چیک کر رہا تھا۔ ٹکٹ چیک کرتے کرتے وہ اس لمبے چوڑے آدمی کے نزدیک آیا اور بولا، اپنا ٹکٹ دکھاؤ۔ اس لمبے چوڑے آدمی نے جیسے سنا ہی نہ ہو، خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تب ٹکٹ کلیکٹر نے اس کے کمبل کا کونا پکڑ کر ہلایا اور کہا، بھائی ٹکٹ دکھاؤ۔ اس لمبے چوڑے آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے ٹکٹ کلیکٹر کو دیکھا، زبان پھر بھی نہ ہلائی۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو، جلدی سے ٹکٹ دکھاؤ۔ ٹکٹ کلیکٹر نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا۔ ٹکٹ؟ اس لمبے چوڑے آدمی نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بھائی ٹکٹ، کیا تم نے کبھی ٹکٹ نہیں دیکھا؟ نہیں جی، مجھے تو نہیں معلوم ٹکٹ کیا ہوتا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ذرا دکھائیں تو کیسا ہوتا ہے ٹکٹ؟ اس کے لہجے میں بڑی معصومیت تھی۔ ٹکٹ کلیکٹر کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، ہنسی بھی آئی کہ کس دیہاتی سے پالا پڑ گیا ہے۔ اس نے برابر بیٹھے ایک مسافر سے کہا جس کا ٹکٹ وہ ابھی چیک کر چکا تھا، ذرا اپنا ٹکٹ انہیں دکھانا۔ اب وہ تفریح کے موڈ میں آ گیا تھا۔ اچھا جی۔ اس مسافر نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن ٹکٹ نہ تھا۔ پھر اس مسافر نے ساری جیبیں ٹٹول دیں لیکن کہیں سے بھی ٹکٹ نہ ملا۔ پتہ نہیں کہاں گیا، ابھی ادھر ہی تو تھا، میں نے اپنی جیب میں ہی رکھا تھا، مسافر بولا۔ اس مسافر سے مایوس ہو کر ٹکٹ کلیکٹر نے ایک اور مسافر سے کہا کہ آپ اپنا ٹکٹ دکھا دیں۔ اسی طرح ایک ایک کر کے ٹکٹ کلیکٹر نے سب مسافروں سے پوچھ ڈالا لیکن کسی کے جیب میں بھی ٹکٹ نہیں تھا۔ سب کے ٹکٹ غائب ہو چکے تھے اور جس سے بھی ٹکٹ کے لیے کہا جاتا تھا وہ مسافر اپنی جیبیں ہی ٹٹولتا رہ جاتا تھا۔ پھر ٹکٹ کلیکٹر کو خیال آیا کہ اس کے جیب میں بھی تو بہت زیادہ ٹکٹ ہوں گے۔ جب اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو پھر اس کی جیب میں سے بھی ایک ٹکٹ نہ نکلا۔ وہ بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ ٹکٹ کلیکٹر کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں اور اس کے چہرے پر ایک خوف کی لہر دوڑ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، ابھی تو سب ٹکٹ یہیں پر تھے، پھر سارے ٹکٹ کہاں گئے؟ ابھی وہ اس لمبے چوڑے آدمی کے منہ کی طرف دیکھ ہی رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل اس طرح سے تھا جس طرح زرد چھپکلی کا ہوتا ہے۔ جب اس نے اس کا اتنا بھیانک چہرہ دیکھا اس نے فوراً اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ ٹھہرو، میں دوسری بوگی سے ٹکٹ لے کر آتا ہوں۔ ٹکٹ کلیکٹر یہ کہتا ہوا دوسری بوگی کی طرف بڑھ گیا اور جب دوسری بوگی کی طرف ٹکٹ کلیکٹر بڑھا تو وہ لمبا چوڑا آدمی جو کمبل اوڑے اس ٹرین کے فرش پر بیٹھا تھا اٹھ کر باتھ روم کی طرف گیا۔ جیسے ہی ٹکٹ کلیکٹر دوسری بوگی سے ٹکٹ لے کر آیا تو وہاں پر وہ لمبا چوڑا آدمی کمبل اوڑے نہیں بیٹھا تھا۔ پھر اس نے ایک مسافر سے پوچھا کہ ابھی تو یہی تھا، وہ آدمی کہاں گیا؟ جس پہ مسافر کا یہ کہنا تھا کہ وہ ابھی اٹھ کر باتھ روم کی طرف گیا۔ ٹکٹ کلیکٹر بہت زیادہ حیران ہوا کہ کتنا عجیب آدمی ہے، پہلے تو اس کو ٹکٹ کا نہیں پتا تھا، میں ٹکٹ لے کر آیا ہوں تو یہ کہاں چلا گیا؟ وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے تعقب میں دوسری بوگی میں گیا مگر اس کو وہ لمبا چوڑا آدمی جو کمبل اوڑھ کر ٹرین کے فرش پر بیٹھا تھا کہیں بھی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ اس نے پوری بوگی کو ٹٹول ڈالا۔ یوں ہی ٹکٹ کلیکٹر اس آدمی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس بوگی میں آ گیا جہاں پر ساری بارات تھی۔ وہاں پر سب لوگ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹکٹ کلیکٹر بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اس طرح گھبراہٹ دیکھ کر وہاں پر سب نے پوچھا کہ خیریت ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ تو ٹکٹ کلیکٹر کا یہ کہنا تھا کہ کیا آپ نے یہاں پر کسی لمبے چوڑے آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنے اوپر ایک کمبل اوڑھا ہے؟ تو سب کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر تو کوئی نہیں آیا۔ اس کو اس حد تک پریشان دیکھ کر ماموں فرقان اور سب معزز لوگوں نے کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ اور ہمیں بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ تب ٹکٹ کلیکٹر نے وہاں پر بیٹھ کر انہیں ساری رودات سنا دی۔ تبھی ماموں فرقان نے جب پوری بات سنی تو ٹکٹ کلیکٹر سے یہ پوچھا کہ آپ نے اس آدمی کے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کیا؟
जिस पर टिकट कलेक्टर का ये कहना था, नहीं मैंने तो बहुत आराम से पूछा था कि मुझे टिकट दिखाओ, मगर वो बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा था और उसका चेहरा इस तरह से था जिस तरह से कोई जर्द छिपकली होती है। तभी मामू फुरकान ने एकदम कहा, वो इंसान नहीं जिन था। जब मामू फुरकान के मुंह से ये लफ्ज़ निकला कि वो जिन था, सबके हवास उड़ गए और एकदम से सब हक्का बक्का रह गए। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गईं कि अभी तो हम यहाँ पर जिन के किस्से सुन रहे थे, जिन्नात के टॉपिक पर बातें हो रही थी, तो इस बोगी में भी जिन था। वहाँ जब ये बात लड़कों को पता चली, वो ताश खेलना भूल गए, और जब लड़कियों को ये बात पता चली कि यहाँ पर एक जिन है, तो वो गाना गाना भूल गईं। सब अपने अपने बिस्तर में घुस गए। लड़कियाँ चुपचाप कंबल ओढ़े एक साइड पर बैठ गईं। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब टिकट कलेक्टर ने ये बात सुनी कि वो एक जिन था, वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। फिर ये बात एक बोगी से दूसरी बोगी, यहाँ तक कि इंजन के ड्राइवर तक भी जा पहुंची कि इस ट्रेन में कोई जिन सवार है। तभी उसको वो बात याद आ गई जो उसके साथ पहले बीत चुकी थी, जब उसने पटरी के ऊपर लेटी हुई लाशें देखी थी जिनके ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी थी। फिर उसे ये ख्याल आया कि हो सकता है ये उसी जिन का छल हो जो इस गाड़ी में सवार होना चाहता था। अब हर तरफ एक शोर बरपा हो गया। ट्रेन अपनी तेजी के साथ अपनी मुसाफिरें तय करती हुई सुनसान रास्तों से गुजर रही थी और हर कोई अपनी जगह पर अपनी सीट पर बैठा इस खौफ में मुब्तला था कि हम एक ऐसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जिसमें एक जिन भी सवार है। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। सबने फुरकान मामू से पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक जिन था, जिस पर फुरकान मामू का ये कहना था कि जिस घर में वो खुद रहते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। उनका पाला बहुत से जिन्नात से ऑलरेडी पड़ चुका है, इसलिए जब भी वो कोई ऐसी बात सुनते हैं तो उनके तजर्बे के मुताबिक वो फ़ौरन भांप जाते हैं कि वो कोई नॉर्मल इंसान होगा या जिन। अभी ये बातें उसी गहमा गहमी में चल रही थीं। हर मुसाफिर अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। अकबर की छोटी बहन राश्ता को वॉशरूम जाना था। तभी उसने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे साथ आए। राश्ता की अम्मी राश्ता को साथ लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। जो ही राश्ता टॉयलेट में गई, चीखें मारती हुई बाहर भागी। उसको छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता था। राश्ता की अम्मी को ये लगा कि हो सकता है वॉशरूम में छिपकली हो, तो उनका ये कहना था कि तुम यहाँ पर भी छिपकली से डर रही हो। लेकिन राश्ता के मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा घबराई और डरी हुई थी। फिर उसने इशारा करके ये कहा, अम्मी टॉयलेट में एक काले रंग का बिल्ला है, उसकी आंखें बहुत सुर्ख हैं, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। राश्ता की अम्मी ने कहा, ट्रेन में बिल्ला कहाँ से आ गया? वो बहुत ज़्यादा बहादुर खातून थी। फिर उन्होंने जो ही टॉयलेट में झांक कर देखा, वो दरवाजे के पीछे बैठा था। उसकी आंखें इतनी भयानक थीं कि एक दफ़ा राश्ता की अम्मी भी डर गईं। राश्ता की अम्मी ने दरवाजे को जब जोर से हिलाया तो बिल्ला वहां से भागता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वो राश्ता की टांगों के पास से गुजरा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लोहे की चीज़ उसके साथ टकराई है। फिर वो बिल्ला बारातियों की बोगी में जाकर एक सीट के नीचे बैठ गया। सब लड़के अपनी अपनी सीट्स पर और कुछ बर्थ पर बैठे हुए थे। वहाँ पर एक लड़के की नज़र पड़ी तो वो क्या देखता है कि यहाँ पर कोई चीज़ हिल रही है। फिर उसे ये महसूस हुआ कि हो सकता है मेरा वहम हो। फिर जो ही राश्ता और उसकी अम्मी वापस आई, राश्ता अपने कंबल में बैठने लगी तो उसने जो ही कंबल हटाया, उसकी चीखें फिर आसमान पर थीं। वो काला बिल्ला जो टॉयलेट से निकला था, राश्ता के कंबल के नीचे छुपकर बैठा हुआ था। जो ही राश्ता ने कंबल उठाया, वो बिल्ला घुरा कर उसको देखने लग गया और फौरन से छलांग लगाकर एक सीट के नीचे छुप गया। जब लड़कों ने देखा कि एक काले रंग का बिल्ला हम लोगों की बोगी में आ गया है, तो उन्होंने वहां से एक चप्पल उठाकर उसको जोर से दे मारी। इस तरह से वो बिल्ला अपनी जान बचाता हुआ कभी इधर भाग रहा था तो कभी उधर। वहां पर मामू फुरकान को पता चला कि हम लोगों की बोगी में एक बहुत भयानक काला बिल्ला आ गया है जिसको लड़के मारने पर तुले हुए हैं। तो मामू फुरकान ने सब लड़कों से कहा कि इसको मत मारो, बल्कि इसको रास्ता दो और इसको घेर के बाथरूम की तरफ ले जाओ। फिर सब लड़कों ने अक्लमंदी के साथ जो ही वो बाहर निकला, उसको घेरते हुए उसी बोगी के बाथरूम में जाकर बंद कर दिया, क्योंकि वो बोगी उन लोगों ने रिजर्व करवाई हुई थी। वो जानते थे कि हम लोगों के अलावा वहाँ कोई नहीं जाएगा। मामू फुरकान ने अकबर को कहा था जो ही अगला स्टेशन आएगा
بلے کو آزاد کر دینا، مگر وہ سب اس حد تک خوف زدہ تھے جن کے ڈر سے کہ کوئی بھی اپنے بستر سے اٹھنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹرین اپنا سفر جاری کیے ہوئے اسٹیشن پر اسٹیشن گزرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ لاہور کے بالکل قریب پہنچ گئے اور صبح ہو گئی تو ایک دم سے اکبر کو خیال آیا کہ ابھی تک بلا باتھ روم میں ہی بند ہوگا، اب میں جا کر باتھ روم کا دروازہ کھولتا ہوں کہ وہ باہر اسٹیشن پر چلا جائے۔ جو ہی اکبر نے دروازہ کھولا وہ حیران ہو گیا کہ بلے کو تو فوراً بھاگ کر باہر آنا چاہیے تھا، مگر اسے اندر بلا نظر نہیں آیا۔ اکبر کے ساتھ 2 لڑکی اور بھی تھے۔ جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو بلا ٹینکی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جو ہی ایک زوردار چھلانگ لگائی اکبر کے کندھے کے اوپر، اکبر کو یوں لگا کہ جیسے اس کے کندھے کے اوپر کوئی بہت بھاری بھرکم چیز آ کر گری ہے، تو وہ خود کو سنبھال نہ پایا بلکہ زمین پر بیٹھ گیا۔ تبھی اس بلے نے ایک چھلانگ لگائی اور اس ٹرین سے باہر نکل گیا۔ اکبر بہت زیادہ حیران ہوا کہ ایک بلے کا اتنا وزن کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے دونوں کزنوں کو یہ کہا کہ یار اس کا وزن تو اتنا زیادہ تھا، یہ پتہ نہیں بلا کیا تھی۔ وہ اپنے کندھے کو سہلاتا ہوا دوبارہ بوگی میں آیا تو ماموں فرقان نے جب اس کی حالت دیکھی تو اس سے یہ پوچھا کہ کیا ہوا ہے اکبر، تمہیں بلے کو آزاد کر دیا؟ جس پر اکبر کا یہ کہنا تھا ماموں فرقان اس نے میرے اوپر چھلانگ لگائی تو ایسا لگ رہا تھا کوئی بھاری بھرکم چیز میرے اوپر آ کر گری ہے۔ ماموں فرقان نے اس کا کندھا جو ہی دیکھا وہاں پر ایک ہلکا سا نشان تھا، بلے کا ایک ناخن اکبر کے کندھے پر چپ گیا تھا اور ہلکی سی خون کی ایک باریک سی لہر بھی نظر آ رہی تھی۔ تبھی انہوں نے باہر جھانک کر دیکھا تو دور دور تک کہیں بھی بلے کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر وہ سب لاہور کے اس اسٹیشن پر اترے۔ ان لوگوں نے سمنا آباد جانا تھا۔ پھر وہاں پر ایک بس کھڑی تھی جس میں سب سوار ہو کے سمنا آباد جانے کے لیے تیار تھے۔ ابھی وہ سب اسی تیاری میں تھے کہ ایک دم سے جو ہی ماموں فرقان کو یہ سارا جن کا واقعہ یاد آیا تو ان کو اپنے گھر کے بھی کچھ حالات یاد آ گئے۔ جس گھر میں ماموں فرقان رہتے تھے وہ گھر 3 منزلہ تھا اور وہاں پر بہت زیادہ جنات تھے۔ ماموں فرقان کی عمر 60-62 سال تھی، مگر ہر ایج گروپ کا جو انسان تھا سبھی ماموں فرقان کو ماموں فرقان کہہ کے پکارتے تھے اور وہ ذرا بھی اس بات کا برا نہیں مناتے تھے۔ ماموں فرقان ایک بہت ہی زندہ دل آدمی تھے اور سب کے ہمدرد بھی تھے۔ جس مکان میں ماموں فرقان رہتے تھے وہ ایک بہت قدیم اور پرانا مکان تھا جو کہ 3 منزلوں پر مشتمل تھا۔ ماموں فرقان کی علی گڑھ میں کپڑے کی دکانیں تھیں۔ وہ بہت ہی محنتی انسان تھے۔ ماموں فرقان کے مطابق ان کے گھر میں بہت زیادہ جنات تھے، یہاں تک کہ جب وہ گھر کا تالا کھول کر گھر میں داخل ہوتے تھے تو ان کی سب سے نیچے والی منزل پر چھوٹے چھوٹے بونے جنات ہوتے تھے۔ ان کو کبھی بھی ماموں فرقان نے کچھ نہیں کہا۔ جب وہ ان کا تالا کھلنے کی آواز سنتے تھے تو یہاں وہاں بھاگ کر چھپ جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ماموں فرقان کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک سفید داڑھی والا آدمی بھی نظر آیا کرتا تھا اکثر، جو کہ ان کے گھر میں چلتا پھرتا رہتا تھا۔ ماموں فرقان اچھی طرح سے واقف تھے کہ ان کا یہ جو گھر ہے یہ عصیب زدہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، لیکن کبھی بھی ماموں فرقان نے انہیں تنگ نہیں کیا۔ ایک دفعہ گرمیوں میں ماموں فرقان چھت پر سو رہے تھے تو وہاں پر انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پرندہ پھڑ پھڑا رہا ہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک سفید کبوتر ان کے پاس سے اڑ کر گیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسی آدمی کی شکل اختیار کر کے ان کے سامنے سے گزر گیا۔ ماموں فرقان بہت ہی بہادر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس ٹرین میں بھی ایک جن سوار ہے، کیونکہ جو اس کی باتیں ٹکٹ کلیکٹر نے بتائی تھیں وہ کسی انسان کی باتیں نہیں تھیں بلکہ ایک بھیانک جن کی باتیں تھیں۔ اب سب اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی ٹرین اسٹیشن پر رکے گی تو ہم لوگ اس ٹرین سے باہر نکلیں گے، کیونکہ ہر کوئی بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ وہ ایسی ٹرین میں سفر کر رہے تھے جس میں بہت بھیانک جن تھا۔ اسی طرح سے جو ماموں فرقان کی دادی تھی ان پر بھی جن کا بسیرا تھا، اسی گھر میں وہ بھی رہتی تھیں۔ ایک دفعہ
وہ اپنے چھت پر نہا رہی تھی، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا، تو ایک دم سے جب ان کی آنکھوں کے آگے کچھ دکھائی دینے لگا تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان کے اوپر کروڑوں کی تعداد میں کبوتر اڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ سورج بھی چھپ گیا ہے۔ پھر وہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ جب ان کے گھر والوں نے انہیں اتنی دیر سے باہر آتے نہیں دیکھا تو گھبرا کر وہاں گئے تو ان کی دادی اماں بے ہوش پڑی تھی، جن پر ایک جن کا بسیرا ہو چکا تھا۔ وہ جن جب ان کے جسم میں آتا تھا تو ان کی آواز بدل جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کے چہرے کے خد و خال بھی بہت زیادہ بھیانک ہو جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان میں کوئی مرد بولتا ہے۔ بہت مشکل کے ساتھ دادا ابو نے ایک روحانی عامل سے ان کا علاج کروایا تھا، تو تب جا کر اس جن نے ان کی دادی اماں کو چھوڑا تھا۔ ماموں فرقان بچپن سے ہی جنات کو دیکھتے اور سنتے آ رہے تھے، اس لیے انہیں جنات سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہاں اب ٹرین نے اپنی آخری مسافریں طے کر لی تھیں۔ جس مسافر کو اس اسٹیشن پر اترنا تھا وہ سب باری باری کر کے اس اسٹیشن پر اتر رہے تھے۔ جو ہی براتیوں کی بوگی سے سب باہر آئے تو وہاں پر ایک لمبی چوڑی بس کھڑی تھی جو ان کو ریسیو کرنے آئی تھی، جس بس میں بیٹھ کے ان لوگوں نے سمنا آباد جانا تھا۔ سمنا آباد میں جہاں پر جس گھر میں ان لوگوں نے جانا تھا اس کے پاس ہی اکبر کی دلہن کا گھر تھا، جس کا نام نیلم تھا۔ نیلم ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جو کہ اکبر کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ اس کا حسن اتنا مشہور تھا کہ خاندان کا ہر لڑکا ہی چاہتا تھا کہ نیلم اس کی دلہن بنے، مگر وہ اکبر کی قسمت میں ہی تھی۔ آج شام اکبر اور نیلم کا نکاح ہونا تھا۔ جو ہی سب مسافر بس میں بیٹھے تو اس کالے بلے نے سیڑھیوں کی مدد سے چھلانگ لگا کر بس کے چھت کے اوپر سواری کر لی۔ اب کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کالا بلا ان کے ساتھ اس بس پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ سب بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، رات بھر کے خوف نے انہیں سونے نہیں دیا تھا۔ جب سب اس گھر میں پہنچے جہاں پر اکبر اور اس کی فیملی نے رکنا تھا، سکون کی سانس لی۔ لڑکیوں کے لیے نیلم کے گھر میں ایک کمرہ مختص کر دیا گیا تھا کیونکہ نیلم کو سب نے تیار کرنا تھا، اس لیے سب لڑکیاں نیلم کے گھر میں چلی گئیں۔ یہاں پر راشدہ کی امی نے راشدہ سے یہ کہا کہ جلدی کرو، بری کا بریف کیس مجھے لا کر دو، شام تک تو اکبر اور نیلم کا نکاح ہونا ہے، تو میں بری کے سارے جوڑے نکال کر دیکھتی ہوں، اور جو زیورات ہم لوگ لے کر آئے ہیں وہ بھی تو دیکھنے ہیں۔ راشدہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس نے وہ سوٹ کیس دیوار کے پاس سے گھسیٹ کے امی کو دے دیا۔ اکبر اور نیلم نے ایک دوسرے کو دیکھ رکھا تھا اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کافی پسند کرتے تھے۔ اکبر بھی ایک اچھے خد و خال کا لڑکا تھا اور وہ نیلم کو بہت زیادہ چاہتا تھا۔ اکبر نیلم کو پیار سے نیلم پری کہتا تھا۔ راشدہ کی امی بہت زیادہ خوش تھیں کہ آج ان کے بیٹے کا نکاح ہونے جا رہا ہے نیلم کے ساتھ۔ راشدہ کی امی کے لیے نہ تو یہ علاقہ نیا تھا یا نہ ہی اس علاقے کے لوگ، کیونکہ نیلم جو تھی راشدہ کی امی کی بہن کی بیٹی تھی، یعنی کہ اکبر کی کزن تھی، اس لیے وہ بچپن سے یہاں پر آتی جاتی رہتی تھی، ہر کوئی ان کا جاننے والا تھا۔ اور اب یہ رشتہ اور مضبوط ہونے جا رہا تھا جب اکبر اور نیلم کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ راشدہ کی امی نے بہت چاہت سے نیلم کے لیے بری تیار کی تھی۔ اس کمرے میں اور بھی بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ جو ہی راشدہ کی امی نے اس بریف کیس کو کھولا اس میں بہت گندی بدبو آ رہی تھی، یہاں تک کہ ہر عورت نے اپنے منہ کے اوپر اپنا دوپٹہ رکھ لیا، وہ بدبو ناقابل برداشت تھی۔ راشدہ کو جب محسوس ہوا کہ اس بریف کیس میں سے، اس سوٹ کیس میں سے اتنی گندی اسمیل آ رہی ہے تو وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی، یہاں تک کہ اس کی حالت اس طرح سے ہو گئی تھی جیسے اس کو قے آ جائے گی۔ راشدہ کی امی بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ یہ ایک دم سے کیسے ممکن ہے، میں نے تو اپنے ہاتھوں سے سارا سوٹ کیس تیار کیا تھا، اس میں تو نیلم کے سارے نئے جوڑے تھے، پھر میں اس حد تک بدبو کیسے بھری جا سکتی ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ سانس روکتے ہوئے جب انہوں نے پورا سوٹ کیس کھولا تو اس میں غلاظت بھری ہوئی تھی،
एक भी जोड़ा इस काबिल नहीं था कि उसको कोई हाथ भी लगा सके। उस कमरे में मौजूद सभी औरतें उस गंदी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं कि उनके दिमाग की नसें फटने वाली हो गई थीं। तो वो फौरन उस कमरे से बाहर भाग गईं। राशिदा की अम्मी की आंखों में आंसू आ रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने तो इतनी मोहब्बत और चाहत से अपने बेटे की दुल्हन की बरी बनाई थी, फिर ये खराब कैसे हो गई। फिर उन्हें जल्दी से ख्याल आया कि मैं जेवरात के डब्बे भी देखती हूँ। जो ही उन्होंने जेवरात के डब्बे उठाए, उनका भी यही हाल था। उनमें भी बराबर गलासत भरी हुई थी और इतनी बदबू थी कि उन डब्बों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। राशिदा की अम्मी का नाम साबरा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूंगी। उधर निकाह का वक्त बिल्कुल करीब है। मैं सबको क्या जवाब दूंगी कि ये कैसे मुमकिन है। अभी राशिदा की अम्मी साबरा इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि उन्हें एकदम से उस कमरे में से बिल्ले के बोलने की आवाज आई। जब उन्होंने उस कमरे में से बिल्ले के बोलने की आवाज सुनी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि यहाँ पर बिल्ला कहाँ बोल रहा है। तभी वो काला बिल्ला उस कमरे में पड़ी एक अलमारी के पीछे से बाहर निकला और एक जोरदार अंगड़ाई लेकर बहुत खौफनाक नजरों से राशिदा की अम्मी की तरफ देखा। राशिदा की अम्मी ने जब उसी काले बिल्ले को देखा, उसकी आंखों में न जाने क्या चीज थी। बहुत हैबतनाक आंखें थी उस बिल्ले की। राशिदा की अम्मी के हाथ पांव सर्द हो गए तो वो फौरन उस कमरे से बाहर भागी और राशिदा को ये कहा कि जल्दी से जाओ, अपने अब्बू को और मामू फुरकान को बुला कर लाओ। राशिदा भागी भागी गई और अपने अब्बू को और मामू फुरकान को बुलाने लगी। राशिदा के अब्बू बाबर अली सामने ही खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि राशिदा इस हद तक घबराई हुई है तो उन्होंने फौरन पूछा, राशिदा क्या हुआ है। तो उसका ये कहना था कि अम्मी कह रही हैं कि आप जल्दी आए और मामू फुरकान को भी साथ लेकर आए। मामू फुरकान वॉशरूम से बाहर निकलकर हाथ धो रहे थे। मामू फुरकान और बाबर अली ने जब राशिदा को इस हालत में देखा तो वो जल्दी से साबरा के पास गए। जब वो लोग साबरा के पास पहुंचे तो साबरा बहुत हद तक घबराई और परेशान थी। वो उस कमरे में मामू फुरकान को और अपने शोहर बाबर अली को ले गई और उन्हें सारी रुदात सुना डाली कि किस तरह से सूटकेस में इस हद तक गलाजत भरी हुई थी कि उसको हाथ लगाना भी मुहाल था और यही हाल जेवरात का था। मामू फुरकान ने अपने नाक पर रुमाल रखकर जब उस सूटकेस को खोला तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। साबरा रो रही थी और अपने हाथ मले जा रही थी कि निकाह का टाइम बिल्कुल करीब है, अब क्या होगा। तभी मामू फुरकान ने हिम्मत करके उस सूटकेस को घसीटकर बाहर निकाला और ये कहा कि यहाँ पर कोई पाइप लगाकर इन सूटों को धो देते हैं। तभी वहां पर मौजूद एक काम वाली को बुलाया गया जिसकी मदद से मामू फुरकान ने उन सारे बरी के जोड़ों में से उस गलाजत को दूर किया। इसके बावजूद ना उन जोड़ों में से और ना ही उन जेवरात में से वो गंदी बदबू दूर हो रही थी। जब उन लोगों ने ये देखा कि इनका तो धोने के बाद भी ये हाल है, फिर एक आदमी को जल्दी से ड्राई क्लीनर के पास भेजा गया। जब वो नीलम का निकाह का जोड़ा धुलवा कर लाया, ड्राई क्लीन करवा के लाया, तो उसमें से भी स्मेल आ रही थी। राशिदा बहुत परेशान थी। बाबर अली, मामू फुरकान और साबरा तीनों एक कमरे में थे। उन्होंने ये कहा कि हम निकाह का टाइम थोड़ा लेट कर लेते हैं, इशा तक हम निकाह कर लेंगे। हम लोगों को जल्द अज जल्द एक नए जोड़े का इंतजाम करना होगा। बाबर अली और साबरा ने कहा, हम लोगों के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, हम सारी तैयारी मुकम्मल करके लाए थे। तो मामू फुरकान का ये कहना था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। तभी मामू फुरकान ने अपना कोट पहना और उसमें 15,000 रुपये रख लिए। 10,000 रुपये बाबर अली ने भी रख लिए और वो दोनों फौरन से पहले गाड़ी में सवार अनारकली बाजार पहुंच गए। जब अकबर को पता चला कि नीलम की बरी का ये हाल हुआ है, उन कपड़ों में, बरी के उन सूटों में, उन जोड़ों में गलाजत थी, सारे जेवरात में गलाजत थी, तो वो बहुत ज्यादा परेशान था कि ये कैसे मुमकिन है। हर कोई अपनी जगह पर बहुत ज्यादा परेशान था कि न जाने अब क्या होगा। क्या निकाह तक वो लोग नीलम के लिए एक नया जोड़ा खरीद पाएंगे या वहां पर भी वो जिन काला बिल्ला कोई कारिस्तानी दिखाएगा। जब मामू फुरकान, बाबर अली और साबरा गाड़ी में
سمناباد سے نکل کر انارکلی کی طرف جا رہے تھے تو ماموں فرقان نے صابرہ سے کہا کہ تم مجھے توہم پرست کہتی ہو، تم جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتی، اب بتاؤ کہ یہ سارے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ صابرہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ ماموں فرقان کا یہ کہنا تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں، یہ کسی جن کا کارنامہ ہے۔ ماموں فرقان نے صابرہ سے یہ پوچھا کہ جب تم نے ٹرین میں اس کالے بلے کو دیکھا تھا تو تمہیں کیا محسوس ہوا تھا؟ جس پر صابرہ نے ڈھٹائی سے کہا، مجھے تو وہ کالا بلہ ہی لگا تھا، ہاں مگر اس کی آنکھوں کو دیکھ کر میں ایک دم ڈر گئی تھی۔ ماموں فرقان نے بتایا، اسی کالے بلے نے اکبر کے کندھے پر جب چھلانگ لگائی تھی تو اس کا وزن کسی گدھے کے جتنا تھا۔ صابرہ بہت پریشان ہوئی۔ پھر ماموں فرقان نے یہ کہا کہ وہ کوئی کالا بلہ نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ صابرہ بہت حیران ہوئی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ ماموں فرقان نے کہا، کیا تم نے اس گھر میں کہیں اس بلے کو دیکھا ہے؟ جس پر صابرہ کا یہ جواب تھا کہ جس ٹائم میں سوٹ کیس کو کھولنے لگی تھی وہی کالا بلہ الماری سے باہر نکلا تھا۔ ماموں فرقان نے کہا، بس اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ کوئی نارمل کالا بلہ نہیں ہے بلکہ وہ کوئی جن ہے جو بلے کا روپ لے کر وہاں پر تھا۔ صابرہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ماموں فرقان نے کہا کہ میں اگر اس کو 1 سے 2 دفعہ دیکھ لوں گا تو یقین کے ساتھ یہ بات کہہ پاؤں گا کہ وہ کالا بلہ ہے یا کوئی جن۔ تبھی گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور نے پوچھا، کیا آپ بھوت پریت پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا آج کل کے دور میں بھی بھوت پریت ہوتے ہیں؟ ماموں فرقان نے یہ کہا کہ بھوت پریت کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جنات سے میرا پالا پڑ چکا ہے، اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے وہ کمبل اوڑے ہوئے شخص جس کا چہرہ زرد چھپکلی کی طرح تھا وہ غائب ہوا تھا، وہ وہی کالا بلہ تھا جو پہلے وہاں پر اس آدمی کا روپ لے کر بیٹھا تھا اور پھر بعد میں کالے بلے کا روپ لے کر اس ٹرین میں گھومتا پھرتا رہا، اور پھر بالآخر وہ ہم لوگوں کے ساتھ سوار ہو کر ہم لوگوں کی بس پر ہم لوگوں کے ساتھ سمناباد بھی آن پہنچا، اور اسی کالے بلے کی وجہ سے نیلم کے نکاح کے سارے جوڑوں کا یہ حال ہوا ہے۔ صابرہ اور بابر علی بہت زیادہ پریشان تھے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، اکبر اور نیلم کے ساتھ اس کالے بلے کا کیا بیر ہو سکتا ہے، آخر وہ کیوں اکبر کے نکاح والے دن ہی ان کی زندگی میں آیا اور اس نے نیلم کے بری کے سارے جوڑوں کو برباد کر دیا۔ اب وہ دونوں اور زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ نہ جانے آگے ان کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ ماموں فرقان ایک دم چپ ہو گئے، وہ کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے تھے، بس یہی سوچ رہے تھے کہ ایک بار اگر وہ اس کالے بلے کو دیکھ لیں تو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی پہچان جائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا مخلوق ہے، کیا وہ واقعی میں کوئی جن ہے یا کوئی بلہ۔ لیکن ماموں فرقان اپنے تجربے کی بنا پر یہ جانتے تھے کہ وہ کالا بلہ جن ہے۔